بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں آنے والے انبیاء کے نام، نیم آف پروفیٹس ان قرآن۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کے پہلے پیغمبر، ابو البشر یعنی انسان کا باپ، اور صفی اللہ یعنی خدا کا برگزیدہ آپ کے لقب ہیں۔ آپ کے زمانے کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام، قرآن مجید کی 2 صورتوں میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم آیت 55 میں خدا نے آپ کو سچا نبی کہا۔ سورۃ الانبیاء میں اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک بخت کہا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ قرآن پاک میں پوری سورت آپ کے نام پر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ہود اللہ کے پیغمبر تھے۔ قرآن پاک کی 11ویں سورت آپ کے نام پر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام، صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید اور بائبل کے عہد نامہ قدیم میں ان کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جن کو اللہ نے مسلمان، نبی، پیغمبر، ابو الانبیاء، خلیل اللہ، امام الناس اور حنیف کہہ کر پکارا۔ اکثر انبیاء کرام انہی کی اولاد سے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں اور بائبل کے عہد نامہ قدیم کی کتاب پیدائش میں آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر سدوم ہے، جو ملک شام کا ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے تھے۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، بچے ہی تھے کہ ابراہیم ان کو اور ان کی والدہ ہاجرہ کو اس بنجر اور ویران علاقے میں چھوڑ آئے جو اب مکہ معظمہ کے نام سے مشہور ہے اور عالم اسلام کا قبلہ ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، قرآن مجید کی سورہ ہود، ہجر، زاریات، انعام، بقرہ میں آپ کا مجملاً ذکر ہے۔ سورہ مریم میں آیا 49 اور سورۃ الصافات آیا 112 کے مطابق آپ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اس کا معنی ہے عبداللہ۔ یعقوب علیہ السلام کو مسلمان، یہودی اور مسیحی نبی مانتے ہیں۔ آپ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یوسف علیہ السلام آپ ہی کے بیٹے تھے۔ آپ کا ذکر عہد نامہ قدیم میں 170 سے زائد بار اور قرآن پاک میں نام کے ساتھ 10 سورتوں میں 16 بار آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن مجید کی ایک سورت ان کے نام پہ ہے۔ قرآن نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورہ انعام اور سورہ مومن میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، قرآن میں متعدد جگہ آپ کا ذکر ہے۔ سورۃ النساء آیت 163 اور سورہ انعام آیت 85 میں صرف آپ کا نام ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 83 تا 84 اور سورہ صاد آیت 41 تا 44 میں آپ کا مختصر حال بیان کیا گیا ہے۔ قرآن سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت خوشحال اور مالدار تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، آپ موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے۔ آپ اس وقت مدین بھیجے گئے جب اہل مدین ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور قسم قسم کی سرکشیوں میں اور نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ کا لقب خطیب الانبیاء ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن میں آپ کا نام موسیٰ اور لقب کلیم اللہ آیا ہے۔ تمام پیغمبروں کی نسبت قرآن میں موسیٰ کا واقعہ زیادہ آیا ہے۔ 30 سے زیادہ صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعہ کی طرف 100 مرتبہ سے زیادہ اشارہ ہوا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بہت فصیح زبان تھے۔ ہارون علیہ السلام کو قرآن میں موسیٰ کا بھائی اور امور رسالت میں موسیٰ کا مددگار بیان کیا گیا ہے۔ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے عقائد کے مطابق آپ خدا کے مبعوث کردہ پیغمبر تھے۔
حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ قرآن کی 2 صورتوں میں آپ کا نام آیا ہے اور اس سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ آپ خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ کب، کہاں اور کس قوم کے لیے مبعوث ہوئے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ آپ کو غصہ کبھی نہیں آیا تھا اور آپ بے مثل مہمان نواز تھے۔ آپ مقدمات کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ نے آپ پر زبور نازل کی، نہایت پر تاثیر آواز لحن داؤدی بخشی اور پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کریں۔ اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی۔ قرآن مجید کی سورت بقرہ، نساء، مائدہ، انعام، اسراء، انبیاء اور سبا میں آپ کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔ قرآن مجید کی 2 صورتوں میں آپ کا ذکر ہے۔ سورت انعام کی آیت 85 میں زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ کے ساتھ آپ کا نام آیا ہے اور قرآن نے چاروں کو صالح کہا ہے۔ سورہ صافات آیت 123 میں آپ کو رسولوں میں شمار کیا گیا ہے۔ پھر آیت 124 سے 129 تک آپ کا مختصر قصہ ہے۔ حضرت یسع علیہ السلام۔ حضرت یسع کا قصہ سورہ انعام اور سورہ صاد میں آیا ہے۔ آپ الیاس کے چچا زاد بھائی اور ان کے نائب و جانشین تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کے نام پر قرآن پاک میں پوری ایک سورت ہے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام۔ اسرائیلی پیغمبر زکریہ علیہ السلام کا قرآن کی سورت آل عمران اور سورت انعام، سورت مریم اور سورت انبیاء میں مجملاً ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر بنی اسرائیل کے ایک نبی کا نام ہے۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر اس طرح ملتا ہے، اور یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا لغو قول ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے قول سے مشابہت اختیار کرتے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ قرآن حکیم میں حضرت یحییٰ کا نام 5 مرتبہ آیا ہے۔ یحییٰ کے معنی ہیں زندہ ہوتا ہے یا زندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یحییٰ رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھا۔ آپ حضرت زکریا جو خود ایک نبی تھے ان کے بیٹے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ ابن مریم کو مسلمان اللہ کا برگزیدہ نبی مانتے ہیں، جو ایک مدت تک زمین پر رہے، پھر زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ قرب قیامت آپ پھر نزول فرمائیں گے اور شریعت محمدیہ پہ عامل ہوں گے، ایک مدت تک قیام کریں گے اور پھر وصال فرما کر مدینہ منورہ میں مدفون ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یوں تو قرآن پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور صفات جگہ جگہ بیان کی گئی ہیں، البتہ اگر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کی جائے تو قرآن کریم میں اسم محمد 4 مرتبہ اور اسم احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مرتبہ آیا ہے۔